پروردگار عالم نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دکھلاوے کے مسلمان تھے، ان کی ایک برائی کا ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں، اپنی نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، یا نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، یا نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوتی بلکہ کھڑا نماز میں ہے اور دل دماغ اور اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں منافقین کی اسی برائی کا ذکر فرمایا ہے کہ منافقین کی ایک عادت یہ بھی تھی نہایت ہی گندی کہ جب یہ دیکھتے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھ لیتے، اور جب یہ دیکھتے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو نماز کو چھوڑ دیتے، یا اسی طرح نماز میں آ کر کھڑے ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ان کا جسم تو نماز کی حالت میں ہوا کرتا تھا لیکن دماغ ان کا مسجد کے باہر ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فویل، تباہی و بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نماز سے غفلت میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، ایمان کا جو سب سے پہلا مطالبہ ہے ایمان والے سے وہ ہے نماز کا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والے سے اللہ جب سب سے پہلا سوال کرے گا تو وہ یہی ہوگا کہ تم نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ باقی جتنے سوالات ہیں، دوسرے گناہوں کے جو بھی سوالات ہیں وہ بعد میں ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز صحیح نکلی، یعنی بندے کے اندر اگر نماز موجود ہے اور نماز کی پابندی ہے تو آگے کا سارا مرحلہ اللہ آسان کر دے گا، لیکن اگر نماز وہاں پر موجود نہیں، ہم نے نماز نہیں پڑھا، ہم نے نماز کو چھوڑا، ہم نے نماز میں غفلت کیا، ہم نے نماز میں سستی اور کاہلی کیا، تو پھر یاد رکھیے آگے کا سارا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہو جائے گا۔ پہلا سوال قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور اس لیے کہ ایمان والا نماز سے غفلت کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر نماز سے غفلت کرتا ہے تو پھر اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ آج ہم اور آپ ذرا اپنی سماج پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے محلے والوں پر، اپنی آل اولاد پر، اپنے خاندان رشتہ دار پر اور اپنی پوری امت پہ نظر ڈال کر دیکھیں، سب سے زیادہ سستی اور کاہلی آج ہماری زندگی میں نماز کے اندر ہو رہی ہے۔ اور اس کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں بہانے ان کے پاس آتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ ہم سو رہے تھے،
کوئی کہے گا ہم دکان میں تھے، کوئی کہے گا ہم بہت بیزی تھے، کوئی کہے گا کہ ہم کاروبار میں تھے، کوئی کہے گا کہ ہم سفر میں تھے۔ اللہ کے بندے، تم کہیں بھی رہو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز نہ بیماری میں معاف ہے، نماز نہ گھر میں معاف ہے، نماز نہ سفر میں معاف ہے، نماز نہ دن میں معاف ہے، نماز نہ رات میں معاف ہے، نماز بالغ ہونے کے بعد معاف ہے ہی نہیں۔ اور ایک ایک نماز چھوڑنے کی سزا 40 سال تک جہنم کا معاملہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگو تمہارے درمیان اور کفر کے درمیان، تمہارے درمیان اور مشرکوں کے درمیان، تمہارے درمیان اور دوسرے تمام لا مذہب کے درمیان بس یہی فرق ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں، رکوع نہیں کیا کرتے ہیں، سجدہ نہیں کیا کرتے ہیں، اذان نہیں ہوتی ہے، جماعت نہیں ہوتی ہے، اس قوم میں مسجد کی تعمیر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایمان والو، تمہاری پہلی پہچان یہ ہے کہ تم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہو، چاہے کاروبار برباد ہو جائے، چاہے وہ دن ہو، سفر ہو، رات ہو۔ فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تم مسجد کی طرف بھاگ کر چلے آتے ہو، یہی فرق ہے۔ کافروں کو نماز نہیں پڑھنا، کافروں کو مشرکوں کو نماز نہیں پڑھنا، مگر تم تو نماز پڑھا کرتے ہو۔ اسی نماز سے پتہ چلتا ہے تم اللہ کے غلام ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تم امام الانبیاء کو ماننے والے ہو، تم امام الانبیاء کی بات مانتے ہو، تم قرآن والے ہو۔ اگر نماز نہ رہی تو پھر مسلمانوں تمہاری پہچان کوئی نہیں۔ فرمایا الفرق بین الکفر والاسلام، نماز اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ کافر سجدہ نہیں کرتا، وہ بتوں کو سجدہ کرتا ہے، مسلمان اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ آج میری تیری حالت یہ بن گئی، شادی خانہ آباد ہے، سنیما ہال آباد ہے، شراب خانہ آباد ہے، تمہاری شادی کا گھر آباد ہے، لیکن اللہ کا گھر ویران کرتے ہو۔ شرم کوئی نہیں، حیا کوئی نہیں، اور ہیں مسلمان روڈ پر تاش کھیلتے ہوئے اور گیم کھیلتے ہوئے نوجوان کو پکڑ لو، بیٹا عصر کی اذان ہو گئی، اجی مولانا جاؤ میں پھر دیکھ لیتا ہوں، اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کاہے کا مسلمان اور کیسا مسلمان؟ مسلمان نماز نہیں چھوڑتا، اور جو نماز چھوڑ دے اس کے ایمان میں شک ہے۔ آج لوگوں کو دیکھو، چائے کے ہوٹلوں میں، چوک چوراہوں میں گپے مارتے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، مؤذن پکار پکار کر تھک گیا، لیکن بندہ بکواس کرنا بند نہیں کرتا ہے، نماز کے وقت کا کوئی بھی یہ فکر نہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں نماز پڑھ کر کے آپ باہر نکلو، جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں نا
آپ ذرا گیٹ پہ کھڑے ہو کے 10 آدمی کو پکڑ کے پوچھو بیٹا جمعہ تو پڑھ لیا، عصر کی نماز یہاں کتنے بجے ہے؟ اجی مولانا مجھے معلوم نہیں، امام صاحب سے پوچھ لو، ہے محلے کا، مسجد کے پڑوس کا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں، مسجد میں بورڈ لگا ہے جا کر کے دیکھ لو۔ اور تو کیا کرتا ہے؟ مولانا میں جمعہ آتا ہوں۔ آپ اندازہ تو لگاؤ، تھوڑی دیر کے لیے یار سوچ کر تو دیکھو، خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی کے منہ کا جھوٹا کتا بھی نہیں کھاتا۔ اتنی نفرت ہے جانور کو بے نمازی سے۔ اندازہ تو لگا اس بات سے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن سے بیمار ہیں۔ کتنے دن سے؟ 7 دن سے بخار اترنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تھوڑی دیر آرام ہوتا ہے پھر بخار شروع، چہرہ لال ہو گیا۔ جناب فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ میں ٹھنڈا پانی لے کر کپڑے میں ڈبو کر ابا کا ہونٹ پوچھتی تھی، اس لیے کہ بخار اتنی تیز تھی کہ ہونٹ سوکھ جاتے تھے۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں کبھی کبھی کپڑا بھگو کر پیشانی پہ پوچھا کرتی تھی، ابا کا سر گرم ہو جاتا تھا، ابا بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جہاں ہوش آتا تو سب سے پہلا جملہ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے، او میری عائشہ، میری فاطمہ، ذرا یہ بتاؤ اذان ہوئی کہ نہیں؟ ہمیں کوئی بیماری نہیں، نہ بخار ہے، نہ سر کا درد ہے، نہ پیٹ کا درد ہے، باہر بیٹھا بیٹھا گپے مارے گا، موبائل کو اپنی زندگی بنا کر کے گیم کھیل رہا ہوگا اور دوسری حرکتیں کر رہا ہوگا، نمازی آئے بھی اور گئے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑی حیا اور تھوڑی شرم تو انسان کے اندر ہونی چاہیے نا۔ تو قرآن والا، تو ایمان والا، تو مسجد والا، تو ممبر و محراب والا، تو نبی والا، تو کلمہ والا، ارے سب کچھ ہے تیرے پاس، لیکن نماز والا کہاں ہے؟ نماز کدھر ہے تیری؟ اور اتنے بہانے، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بہانے، مولانا دکان کا ٹائم ہے، مولانا فلانی بات ہے، مولانا فلانی بات ہے، اس لیے مسجد نہیں آ پاتا، اس لیے نماز۔ آپ بتاؤ کہ کیا یہی جواب قیامت میں اللہ کو دو گے؟ جب اللہ کہے گا کہ فجر کیوں نہیں پڑھا تو کہہ دینا کہ سو رہے تھے، اللہ کہیں گے شاباش جنت الفردوس میں چلے جاؤ۔ جب اللہ پوچھے ظہر کیوں نہیں پڑھا، اللہ میاں دکان پہ تھا، اچھا بہت اچھا کیا، جنت کی سارے حوریں ہم آپ کے لیے کھڑی کر کے رکھے۔ عصر کیوں نہیں پڑھا؟ کسٹمر بہت زیادہ تھا اللہ میاں اس لیے نہیں پڑھا۔ اچھا جنت کی نہروں میں جا کر غسل فرما لیجیے۔ مغرب کیوں نہیں پڑھا؟ دکان میں تھا۔ عشاء کیوں نہیں پڑھا؟ تھکا ہوا تھا۔ اچھا آپ ذرا لیٹ جائیے، ہم جنت کے نوکر لوگوں کو بدن دبانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی ایسا نہ کرو۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم ایک نماز تمہاری چھوٹی نہیں، بلکہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک نماز قضا ہو گئی، چھوڑنا تو چھوڑو،
جس نے چھوڑا وہ نبی کے زمانے میں مسلمان ہی نہیں، بلکہ منافق لوگ بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جس نے ایک نماز قضا کیا، چھوڑا نہیں، قضا کیا، فرمایا کہ اس کے بدلے ساری زندگی نماز پڑھتے رہو، تم کو اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا جو ادا کا ثواب ہونا چاہیے۔ نہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ بچے نماز پڑھتے ہیں، نہ بیٹیاں نماز پڑھتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ مسلمان کا گھر ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، لوگوں انتہا ہو گئی۔ کافروں کے محلے میں ذرا صبح چکر لگاؤ، ان کے مکان کے دروازے 5 بجے کھلا کرتے ہیں، مسلمان کے محلے میں آؤ، ان کا دروازہ 10 بجے کھلتا ہے۔ او باطل خداؤں کی پوجا کرنے والے، او پتھر دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکانے والے، یہ 5 بجے اٹھا کرتے ہیں، تم اللہ کے لیے، اللہ کو ماننے والوں نماز فجر میں نہیں آتے۔ کافر کی بیویاں صبح اٹھ جایا کرتی ہے، مسلمان کی بیویاں 11 بجے اٹھا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں رزق کی تنگی کی باتیں نہ کیا کرو، دکان برباد ہو گئی، کارخانہ برباد ہو گیا، نوکری کوئی نہیں ملتی ہے، کام کوئی نہیں ملتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز فجر پڑھو گے اللہ رزق کا دروازہ کھولے گا۔ نماز کا وقت ہو گیا، دکان چھوڑو، نماز کا وقت آ گیا، بستر چھوڑو، نماز کا وقت آ گیا، باتیں چھوڑو، نماز کا وقت آ گیا۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں ہم دونوں کھڑے ہو کر باتیں کیا کرتے تھے، جہاں اذان کی آواز آئی فرمایا میرا محبوب ایسے نکل جاتا تھا جیسے مجھے جانتا نہیں۔ ہمیں نماز سے پیارا گیم ہو گیا، نماز سے پیاری چائے ہو گئی، نماز سے پیارا گراہک ہو گیا، نماز سے پیاری نوکری ہو گئی، نماز سے پیارا باتیں ہو گئی، مگر نماز کی یاد کسی کو نہیں۔ تو فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ ابا اتنے بیمار تھے، 7 دن سے بخار لگ رہا تھا۔ اندازہ تو لگا 2 دن بخار لگ جائے تو بستر نہیں چھوٹتے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن سے بیمار ہیں، بے ہوشی آ رہی ہے پھر ہوش آ رہا ہے، بے ہوشی آ رہی پھر ہوش آ رہا ہے۔ اذان ہوئی، تھوڑا ہوش آیا، فوراً کہا اماں عائشہ کو، عائشہ ذرا پکڑ کے بیٹھا دو، میں نماز تو پڑھ لوں جا کر کے۔ کیا گھر میں نہیں پڑھ سکتے تھے؟ تیمم کر کے نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اپنے مکان میں نہیں پڑھ سکتے تھے؟ فرمایا عائشہ نانا، جب تک میری جان میں جان ہے میں جماعت کی نماز کیسے چھوڑوں؟ اور حد یہ ہو گئی دکان میں لاس ہو جائے روتے ہو، مکان میں آگ لگ جائے رویا کرتے ہو، یار ناراض ہو جائے رویا کرتے ہو، بچہ مر جائے رویا کرتے ہو، لیکن ہم میں کوئی ایسا نہیں ملا جو نماز چھوٹنے پہ روتا ہو۔ تھوڑا بھی غم ہوتا ہے ہمیں اگر نماز چھوٹ گئی تو، ارے غم کیا ہوگا بابا، یاد بھی نہیں رہتا کون نماز چھوٹی، یاد بھی نہیں۔
اور غم کون کرے گا، روئے گا کون؟ وہ تو صحابہ اکرام تھے۔ عصر کی نماز حضرت علی کی قضا ہونے والی تھی، ہوئی نہیں، ابھی ہونے والی ہے۔ دوڑے ہوئے بھاگے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ، جنگ میں تھا، جہاد میں تھا، کافروں نے ہمیں الجھا کر کے رکھا، میری نماز قضا ہونے کو ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جلدی پڑھ لو، اللہ سورج کو روک دے گا تمہارے لیے۔ حضرت علی حضرت ابن عباس کو بلایا، دونوں صحابی کو بلا کر فرمایا عائشہ ابا سے کہو نماز پڑھائے، ابا سے کہو امامت کروائے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میرے آقا، میرے محبوب، آپ کے رہتے ہوئے میرے ابا کی ہمت کا۔ فرمایا میں امامت نہیں کرا سکتا ہوں، بڑی کمزوری ہو رہی ہے، ابا سے کہو۔ سیدنا ابو بکر مصلی پر گئے، نماز شروع کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیماری کی حالت میں حضرت علی کو بلایا، حضرت ابن عباس کو بلایا، اور حدیث میں آتا ہے دونوں صحابی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا علی اٹھا کر لے چلو۔ میں جماعت کی نماز کیسے چھوڑوں، میری جماعت کیسے چھوٹ جائے؟ صحابی کہتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، ہم دونوں پیغمبر کو کاندھے پر اٹھائے لے کر جا رہے ہیں اور نبی کا پاؤں زمین پر گھسٹ رہا ہے۔ آج اللہ نے صحت، تندرستی، طاقت، قوت، جوانی سب کچھ دیا ہے، مگر ہم سے نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو، آج ساری رات اگر تم چاہ لو اور قسم کھا لو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اللہ نے وہ طاقت دے رکھی ہے، پڑھ سکتے ہو۔ ایک زمانہ آئے گا جب وضو کے لیے پانی کے محتاج ہو جاؤ گے، کوئی لا کر نہیں دینے والا بستر پہ۔ آج موقع ہے، جتنا چاہو پڑھ لو، نفل پڑھ لو، سنت پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، صحت دے رکھی ہے اللہ نے۔ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جب اذان ہوگی اور تڑپتے رہو گے نماز پڑھ لیتا، مسجد کو جا کر نماز پڑھنے کا دل ہوگا، مگر بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تہجد کا دل کرے گا مگر اٹھ نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے بندے، آج موقع ہے، آج طاقت ہے، آج صحت ہے، آج تندرستی ہے، جتنا چاہو رب کو سجدہ کر کے منا لو۔ ورنہ یہ جوانی، یہ طاقت، یہ قوت جب ڈھل جائے گی نا تو ترسو گے کہ کاش کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا رات کو اٹھ کر کے، مگر کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، وضو کرانے والا نہیں ہوگا۔ آج چاہو 10 مرتبہ وضو کرنا کر لو، آج چاہو 50 رکعت نفل پڑھنا پڑھ لو، مگر ایک عمر آئے گی جب 2 رکعت نہیں پڑھ پاؤ گے، طاقت نہیں ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، خود سے وضو کا پانی لا نہیں سکتا، خود سے وضو بنا نہیں سکتا، اٹھانے کے لیے آدمی چاہیے، وضو کے لیے آدمی چاہیے، مصلی بچھانے کے لیے آدمی چاہیے، سہارا دینے کے لیے آدمی چاہیے، مگر اس دن آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اور دل چاہے تو اپنے دل کے اندر نوٹ کر لو اس بات کو کہ تم اگر نماز پڑھ کر کے دنیا کی خوشی چاہتے ہو
کہ نماز چھوڑ کر میں دنیا کی خوشی پالوں، تو یاد رکھو کروڑوں کے مالک تو بن جاؤ گے مگر دل کا سکون نہیں مل پائے گا تمہیں۔ ہزاروں بنگلے کے مالک تو تم بن جاؤ گے مگر دل کا سکون تم کو ملنے والا نہیں۔ اسی تمنا میں تڑپتے رہو گے، اے کاش ایک گاڑی اور ہو جائے، اے کاش ایک مکان اور ہو جائے، اے کاش ایک دکان اور ہو جائے۔ خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ سکون اگر کوئی چیز دے گی تو وہ نماز دے سکتی ہے۔ سجدہ سکون دیتا ہے، تلاوت سکون دیتا ہے، رکوع سکون دیتا ہے۔ اور ہم لوگ سکون کہاں تلاش کرتے ہیں؟ پیسے میں، دولت میں، عورت میں، بنگلہ میں، گاڑی میں، کاروبار میں، کارخانے میں، فیکٹری میں۔ یہ سکون کی جگہ ہے۔ یہ سکون کہاں ہے؟ نماز میں۔ سکون کہاں ہے؟ سجدے میں۔ تجربہ کر کے دکھانا، ایمانداری کی بات بتاؤ، جتنے لوگ بیٹھے ہو آپ یہاں پر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب سجدے میں جاتے ہو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ دل کرتا ہے سجدہ سے سر اٹھاؤں؟ روٹھے ہوئے رب کو منانے کا طریقہ سجدہ ہے۔ کیا ہے؟ روٹھے ہوئے رب کو، اور جب رب روٹھتا ہے تو پھر دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ پیسہ ہے تکیے کے نیچے، بستر کے نیچے، الماری کے اندر، بیروے کے اندر، بینک کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں روپیے ہیں مگر رات کو نیند کی گولی کھا کے بھی نیند نہیں آ رہی۔ بیٹا نافرمان ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ بیوی بغاوت کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ سے بغاوت کیا ہے۔ بیٹی بات نہیں مانتی، کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کی مخلوق تمہاری بات تو تب مانے گی نا جب تم اللہ کی مانو گے۔ جب تم اللہ کی نہیں مانو گے تو مخلوق کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر مخلوق تمہاری کیوں مانے؟ فرمایا سہارا دے کر چلو۔ مسجد میں گئے، نماز ادا کی، پھر مکان میں آئے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا تو آپ اپنی وفات سے پہلے اللہ اللہ زندگی کی آخری گفتگو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آخری جملہ جو فرمایا لوگو الصلاۃ، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اے لوگو نماز کی حفاظت کرنا، کسی بھی قیمت پہ نماز نہ چھوڑنا۔ دنیا چلی جائے جانے دے، وہ پھر آئے گی۔ نماز کا ایک وقت چلا گیا، تیری موت تک وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ نے آج کی فجر چھوڑ دی نا، جماعت سے نہیں پڑھی نا، اب بتاؤ کہ موت تک یہ فجر آئے گی پھر لوٹ کر؟ اگلی فجر آئے گی تو تمہاری زندگی کا 12 گھنٹہ آگے جا چکا ہوگا، کم ہو چکا ہوگا۔ یہ فجر تو نہیں آئی نا موت تک۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک نابینا صحابی آیا ہے، حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ مشہور ہے۔ نابینا، دونوں آنکھ کا نابینا ہے، اور مسجد نبوی سے بہت دور مکان تھا بیچارے کا، اور عرب کی زمین پہلے وہ روڈ گیٹ تو تھا نہیں، بڑے بڑے پتھر تھے روڈ کے اوپر۔ تو نابینا صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 نماز اپنے گھر میں پڑھ لوں، یہ نہیں کہ چھوڑ دوں۔ کیا کہا؟ 2 نماز
اپنے گھر میں پڑھ لوں. فرمایا کون سی نماز؟ کہا عشاء کی اور فجر کی. کیوں؟ تو کہنے لگا لیس لی قائد یقود لی الی المسجد، میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد لانے والا کوئی نہیں ہے، اور رات میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے نا، تو راستہ چلتے ہوئے پاؤں میں ٹھوکر لگ جاتے ہیں، میرے پاؤں سے خون آنے لگتا ہے. جب تک یہ روشنی باقی ہے نا مسجد آؤ. روشنی چھن جائے گی نا تو کوئی ہاتھ پکڑ کر لانے والا نہیں ہوگا. پھر کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ 2 نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے، بہت زیادہ نرم دل. فوراً اجازت دے دیا. کہا کہ پاؤں خون سے خون آلود ہو جاتا ہے نا، مجبوری ہے، تو اپنے گھر میں چلو 2 وقت کی نماز پڑھ لو. اللہ اکبر و کبیرہ. حدیث میں آتا ہے لوگوں، ابھی یہ نابینا صحابی وہاں سے اٹھا ہے، 2-4 قدم چلا ہے، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، اللہ نے اپنے پاک فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ او جبرائیل جا میرے محبوب سے کہہ دے، او میرے آقا آپ نے نابینا کو اجازت کیوں دی؟ فرمایا جا میرے محبوب کو پیغام سنا دے، اور میرے محبوب ایسے کمزور لوگ جو جماعت میں ہوتے ہیں، ایسے لاچار لوگ جو جماعت میں ہوتے ہیں، یہ غریب لوگ جو جماعت میں ہوتے ہیں، یہ بوڑھے لوگ جو جماعت میں ہوتے ہیں، میرا پروردگار ایسے لوگوں کی برکت سے سب کی نمازیں قبول کرتا ہے. اب دیکھو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہو، یہ کوئی گارنٹی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی نماز قبول ہو؟ ہے گارنٹی؟ پتہ نہیں ہم میں کا کون آدمی کیسا لقمہ کھا کر آیا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اگر ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لیا نماز قبول نہیں ہوتی. اب اتنے سارے لوگوں میں کون کیا کر کے آیا اور کیا سب کی نماز قبول ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ہاں اتنے لوگوں میں کوئی ایک تو ہوگا نا جس کی نماز قبول ہوگی، تو میرا اللہ کہتا ہے اس کی برکت سے پوری مسجد کی نماز قبول کر لوں گا. اسی لیے جماعت سے پڑھنی چاہیے. کیسے؟ اب دیکھو آپ یہ جمعے کی ظہر بنا کر کے 4 رکعت گھر میں پڑھ سکتے تھے نا، لیکن اکیلے ہونا وہاں کوئی ہے نہیں، تو اب آپ کی سنگل نماز اس کی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن جب آپ مسجد میں آتے ہو، جماعت میں شریک ہوتے ہو، تو کسی ایک کی نماز بھی اللہ نے قبول کیا تو اس کی برکت سے سب کی نماز قبول ہوتی ہے. اب بتاؤ جماعت ضروری ہے یا نہیں؟ اب بھی ہم اکیلے پڑھیں گے نماز؟ اسی لیے جماعت کی فضیلت حدیث پاک کے اندر بے شمار آئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے کے جنگلوں سے لکڑی منگواؤں اور اس کے گھر کو آگ لگا دوں. ارشاد فرمایا لوگوں نماز پڑھو گے
نماز کی پابندی کرو گے، اللہ اکبر، مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہوگا، موت کی سختی سے اللہ بچائے گا، قبر کی تنگی سے اللہ حفاظت کرے گا۔ جہاں تیری نماز کے سوا، تیری تلاوت کے سوا، تیرے قرآن کے سوا، تیرے صدقے خیرات کے سوا کوئی تیرا یار نہیں۔ قبر میں موت کے وقت آپ بتاؤ مجھے، موت جس وقت آتی ہے ایک مومن کی، آپ کے سپورٹ کے لیے جو تکلیف آپ کو موت کی ہوتی ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ تیری موت کی سختی میں کم کر دوں؟ بیوی سرانے بیٹھی ہے، شوہر چیخ رہا ہے، حلق پہ روح آ کر کے اٹک گئی ہے تو ہچکیاں مار رہا ہے، پانی دیا جاتا ہے اٹھا کر پھینک دیتا ہے، بادشاہ شہنشاہ زمانے کا، مگر اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ایسی ویسی سختی نہیں، علماء نے لکھا اور فقہا نے لکھا کہ جب اپنی میت کو غسل دیا کرو تو پانی آرام سے ڈالو، زور سے نہیں ڈالنا، پانی آرام سے ڈالو، اور ان کے بدن پہ ہاتھ، مسئلہ کیا ہے؟ ان کے بدن پہ ہاتھ جب صابن لگائیں تو فرمایا کہ آہستہ آہستہ ہاتھ چلاؤ بدن پہ، بالکل آہستہ آہستہ۔ پھر جب کروٹ دینا ہو تو آہستہ آہستہ کروٹ دینا، زور سے نہیں، اور آگے جب دفن ہو جائے، حتیٰ کہ فرمایا کہ ان کو کفن بھی بڑے آرام سے پہناؤ۔ یہ مسئلہ ہے نا، یہی مسئلہ ہے نا، پانی ڈالنا آرام سے، صابن لگانا آرام سے، کروٹ بدلنا آرام سے، کفن پہنانا آرام سے۔ پھر فرمایا کہ جب کاندھے پر لے کر چلو تو آرام سے جاؤ، میت کو ہلانا نہیں، میت کو ہلانا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو اس کے اندر جان نہیں ہے، بے جان ہے نا، کیا ہے؟ بے جان ہے نا، تو پھر آہستہ پانی ڈالنے کا مطلب، آہستہ صابن لگانے کا مطلب، آہستہ کفن پہنانے کا مطلب، کاندھے پر آرام آرام سے لے کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارے پیغام اور سارے مسئلے کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا لوگو تمہیں کیا پتا ہے، جس وقت تم پانی ڈالتے ہو تمہارا میت، تمہاری میت، تمہارا مردہ تم سے چیخ چیخ کر کہتا ہے میرے بیٹے آرام سے پانی ڈالو۔ بابا کے بدن پر موت کے فرشتوں نے اتنا زخم مارا ہے، پورے بدن پہ زخم تازہ ہے۔ فرمایا میرے بچے آرام سے کفن پہناؤ، پورا بدن زخمی ہے، جب کاندھے پر اٹھاتے ہو تمہاری میت کہتی ہے او مجھے قبر تک لے کر جانے والو، آہستہ چلو، تمہاری حرکت سے میرا بدن درد کرتا ہے، میرا زخم تازہ ہوتا ہے۔ اتنی سخت چیز ہے اللہ کی قسم موت، ہم لوگوں نے کھلونا سمجھ رکھا ہے، تماشا ہے، آئی اور گئی، تم یہ سمجھتے ہو؟ فرمایا کہ پورے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر زخم کا احساس نہیں ہوتا ہو، لیکن جب نماز پڑھتے ہو تو پھر اللہ موت میں آسانی کر دیتا ہے، روح تو نکلے گی، وہ تکلیف تو تھوڑی ہوگی،
مگر نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر وہاں آپ کے ساتھ کون ہے؟ 2-4 منٹ کے لیے کوئی اللہ والا قبر میں اترا اور اتر کر کے میت کو لے لیا، اندر ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 3 چیزیں ہیں جس سے بندہ بہت محبت کرتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں جس سے بندہ بہت محبت کرتا ہے، لیکن وہ ان میں 3 میں 2 بڑی بے وفا ہے، بہت بے وفا ہے، بہت دھوکے باز ہے، جس سے بہت محبت کرتا ہے، اور ایک چیز جو وفادار ہے اس کی قبر تک جاتی ہے، بندہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا دیکھو، ایک ہے انسان کی دولت، انسان کا مال، کتنی محبت ہے اس سے نہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں مال کے لیے، گالی دیتے ہیں مال کے لیے، دھوکہ دیتے ہیں مال کے لیے، غلط قسم کھاتے ہیں مال کے لیے۔ ایک بندے نے فون کیا، صاحب 2 دن کے وعدے پہ مال لے کر گئے تھے، کیا ہوا؟ میں بہت زیادہ بیمار پڑ گیا۔ حالانکہ بیمار نہیں پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ جو جھوٹ بول کر حرام کام کیا ہے، کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ مال کے لیے۔ تو فرمایا کہ ایک ہے انسان کا مال، یہ انسان اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ نماز چھوڑا، کس کے لیے؟ مال کے لیے، بہت زیادہ۔ فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولو صحیح ہے غلط ہے؟ یہ میرے نبی نے جو کہا وہ صحیح ہے نا؟ سب سے پہلے ساتھ کون چھوڑتا ہے؟ ادھر باپ کی روح نکلی اور ادھر بیٹے کا ہاتھ باپ کے پینٹ کے جیب میں گیا، موبائل میں لوں گا، پیسہ میں لوں گا، گاڑی کی چابی میں لوں گا، مرسڈیز کی چابی میں لوں گا، خزانے کی چابی میں لوں گا۔ ابھی روح نکلی اور مال نے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ روپیے کا 1 سکہ بھی گیا ہے قبر میں؟ بولو نا، گیا نہیں نا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس سے بندے نے محبت کیا وہ تھا مال۔ اور ایک عجیب بات میرے بھائی یہ ہے، کسی عورت سے محبت ہو جائے تو بندہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، لیکن مال سے محبت ہو جائے تو خدا کی قسم یہ موت تک نہیں جاتی، موت تک۔ جبکہ پتہ ہے 70 سال کی عمر ہو گئی یار، پکا ہوا آم ہے، کب ٹپک کر زمین پہ گر جائے گا معلوم نہیں، اس کے باوجود بیٹھا بیٹھا موبائل میں حساب کتاب، یہ وہ فلانا ڈھکانا۔ ارے بابا اب تو تمہاری عمر یار یہ تھی کہ تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے اللہ کا قرآن کھول کر کے، موت کا فرشتہ جب آتا تو آخری مرتبہ تمہاری نظر اللہ کے قرآن پہ ہونی چاہیے۔ اب کیا رہ گیا بولو؟ ارے بال بچے ہیں، آل اولاد ہیں، کاروبار مال وال کا حساب کتاب ان کے حوالے کرو، اب تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ لیکن یہ ایسی محبت ہوتی ہے جو موت کا فرشتہ بھی کھڑا ہو اس وقت بھی دل سے نکلتی نہیں، وہ دولت دولت مال 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 کرتا کرتا ہی جاتا ہے۔ اور جہاں روح نکلی تو سب سے پہلے کس نے ساتھ چھوڑا؟ مال نے۔ فرمایا کہ دوسری چیز اس کے خاندان ہے، جس سے بڑی محبت کرتا ہے، بیوی بچے۔ قبر تک یہ ساتھ جاتے ہیں، اور جب قبر کے اندر ڈال دیا تو کسی بیٹے نے آج تک کہا کہ نہیں بابا کے ساتھ ہم بھی سوئیں گے؟ ارے بڑی چاہنے والی بیوی ہے، ایک دن نکاح کو ہوا، دوسرے دن شوہر کا انتقال ہو گیا،
آج تک اس بیوی نے کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ مجھے بھی دفن کر دو؟ کہا کسی نے؟ جان سے زیادہ جس کو لاڈ کرتے تھے اپنی اولاد، اس نے کہا یہ جملہ؟ تو فرمایا کہ دوسری چیز جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کے بیوی بچے ہیں، مگر وہ قبرستان میں جا کر کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس کے ساتھ انسان سب سے زیادہ بے وفائی کرتا ہے وہ اس کا نیک عمل ہے، جو اس کے ساتھ اس کے قبر تک جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ بولو بھائی، 2 رکعت نماز پڑھا نفل، تیرے ساتھ گئی نہیں گی قبر تک؟ اور قبر تک نہیں، یہ 2 رکعت تیری نفل اللہ کی عدالت میں وکیل بن کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ میاں میں اسے جہنم میں نہیں جانے دیتا، میں اس کی نفل ہوں۔ جو تمہارا وکیل اللہ کی عدالت میں بنے، اس سے اتنی نفرت کہ چائے پینے کے چکر میں نماز گئی، گیم کھیلنے کے چکر میں نماز گئی، دکان کے چکر میں نماز گئی۔ اپنے عقل کو ذرا صحیح استعمال کرو۔ جو تمہاری قبر تک جانے والی چیز ہے، جو تمہاری حشر تک جانے والی چیز ہے، جو رب کی عدالت میں تمہاری وکالت کرنے والا عمل ہے، اسے مت چھوڑو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہ دولت، یہ خاندان، یہ قبر کی منزل تک تمہیں چھوڑ کر چلے آئیں گے، اور اس سے آگے تمہارا نیک عمل جائے گا۔ تمہاری فجر کی نماز جائے گی، تمہارے ظہر کی نماز جائے گی، عصر کی نماز جائے گی، مغرب کی جائے گی، تہجد جائے گی، عشاء جائے گی، تراویح جائے گی، تلاوت جائے گی، روزہ جائے گا، حج جائے گا، زکوٰۃ جائے گا، صدقہ جائے گا، خیرات جائے گا۔ باقی جو بیلنس ہے تمہارا دنیا میں، یہ کچھ بھی جانے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جب موت کا فرشتہ آئے گا تو لکھا ہے کہ اوپر سے نماز ایسے آ کر کے کھڑی ہو جائے گی میت کے اوپر، ڈھال بن کر کے، اور نماز کہے گی کہ میری طرف سے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ میری پابندی کیا کرتا تھا۔ لہذا فرشتے کو یہ کہنا پڑے گا کہ تم سہاگ رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، تم کو صرف اللہ جگائے گا، اس کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نماز چھوڑنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور میں تو تعجب میں ہوتا ہوں خدا کی قسم کہ نماز چھوڑ کر تمہیں کھانا پینا ہنسنا بولنا اچھا کیسے لگتا ہے؟ تم کو دانا حلق کے نیچے کیسے جاتا ہے نماز چھوڑ کر کے؟ اس لیے میرے محترم، نماز کی پابندی کرو، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں مکمل داخلہ، ایڈمیشن آپ کا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔